اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی سال پہلے میرے والد صاحب ایک شادی میں شریک ہوئے۔ شادی ایک سیاستدان اور سرمایہ دار کی بیٹی کی تھی، اور ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو ایک بڑی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ لڑکی کا کسی امیر خاندان میں رشتہ طے ہو گیا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم شادی میں پہنچے، بارات کے پہنچنے کا وقت ہو گیا۔ ایک وسیع و عریض پنڈال سجا ہوا تھا، کھانے اور بیٹھنے کے ساتھ ایک تیسرا بہت بڑا پنڈال بھی تھا جس میں جہیز کا سامان رکھا گیا تھا۔ خیر بارات آ گئی۔ لڑکی کا والد بارات کو لے کر سیدھا جہیز والے پنڈال میں چلا گیا اور لڑکے والوں سے کہنے لگا، آپ لوگ سامان دیکھ لیں کہ کوئی چیز کم تو نہیں جو آپ کی طرف سے مطالبہ کی گئی ہو۔ اور ہر چیز کے ساتھ ایک پرچی لگی ہوئی تھی کہ لڑکے کی پھوپھو کی مانگ، خالہ کی مانگ، فلاں فلاں کی مانگ۔ بارات نے جب سارا جہیز دیکھ لیا تو لڑکی کا والد بارات کو لے کر سیدھا کھانے والے پنڈال میں چلا گیا اور کھانا کھلوا دیا۔ لڑکے والے کہتے رہے کہ پہلے نکاح پڑھ لیتے ہیں پھر کھانا کھائیں گے۔ لڑکی کا والد ان کو ٹالتا رہا اور کھانا شروع کروا دیا گیا۔ بارات اور لڑکی والوں کی طرف سے ہزاروں افراد اس شادی میں شریک تھے، کوئی چھوٹی شادی نہیں تھی۔ خیر کھانا کھا لیا گیا۔ فارغ ہو کر لڑکے والوں نے پھر کہا کہ نکاح خواں کو بلائیں۔ لڑکی کا والد بار بار پوچھتا رہا کہ جہیز پورا ہے، آپ جہیز لادنا شروع کر دیں۔ اب لڑکے والوں کو بھی کچھ گڑبڑ محسوس ہونا شروع ہو گئی اور ان کا نکاح کروانے کا اصرار بڑھتا گیا۔ لڑکی کے والد نے لڑکے والوں سے کہا کہ کھانا آپ لوگوں نے کھا لیا ہے، جہیز آپ کی طلب کے عین مطابق پورا ہے، وہ آپ اٹھائیں اور چلے جائیں۔ لڑکی کی آپ کو ضرورت نہیں، سو وہ آپ کے ساتھ نہیں بھیجی جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ لڑکی کے والد نے کئی گھنٹوں کے بحث و مباحثے کے بعد بھی لڑکی نہیں بھیجی اور بارات بغیر لڑکی کے واپس چلی گئی۔ لڑکی کے والد نے وہیں موجود اپنے بھائی کے بیٹے کو بلایا جو کہ مالی لحاظ سے بھی کمزور تھے۔ نکاح خواں کو بلایا اور بیٹی کا نکاح بھتیجے سے کروا کر لڑکی اس کے ساتھ رخصت کر دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے خوابوں کو اس کے مطابق تشکیل دینا چاہیے۔ اگر ہم حقیقت کو نظر انداز کر کے اپنی آرزوؤں کے پیچھے بھاگیں تو ہمیں یقیناً ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں حقیقت کو قبول کر کے اپنے مقامات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔